رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ کرنے کا اجر ایک صدقے کا ہے اور رشتہ دار پر صدقہ کا اجر دگنا ہے، ایک صدقہ کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ اس حدیث کی روح سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ کس کو دیا جائے تو زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ صدقہ کا لفظ صاد دال قاف سے نکلا ہے۔ صدقہ کا معنی ہوتا ہے سچ کہنا۔ انسان جب اللہ کے راستے میں بے غرض ہو کر کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے جو کہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور میں یوم آخرت کو مانتا ہوں، تو وہ اس بات کی سچائی کو ثابت کرتا ہے کہ واقعی وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کام کا صلہ وہ آخرت میں چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ صدقے کے مستحق صرف مسکین یا فقیر لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ دیا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور پر خرچ کرنا شاید صدقہ شمار نہیں ہوتا، یا دوسرے لفظوں میں نیکی شمار نہیں ہوتا۔ بات پھر نیت کی ہے۔ اگر آپ نے کچھ مال اس لیے مخصوص کیا ہے کہ وہ آپ صرف بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے استعمال کریں گے یا کسی غریب اور فقیر کو دیں گے، تو آپ کی نیت کے مطابق یا آپ کے ارادے کے مطابق پھر وہ مال اسی تک جانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ صرف اللہ کی رضا کی خاطر کسی بھی انسان کی بھلائی کے لیے کسی بھی نیکی کے کام میں خرچ کرتے ہیں تو اس پر بھی یقیناً اجر ہے۔ یہاں پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف غریب اور مسکین اور فقیر کو دینا ہی باعث اجر نہیں، بلکہ اس کے برعکس دوسرے کاموں میں خرچ کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ایک گنا بلکہ بعض اوقات دگنا ثواب بھی ملتا ہے، اور اس میں خصوصی طور پر رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا، کیونکہ عموماً رشتہ داروں کو دینا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ غریب مسکین کو تو ہم اس کی ایک ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے دل میں رحم کے جذبات ہوتے ہیں یا ہم کسی پر مہربان ہونا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اس کی اصل حقیقت جانتے بھی نہیں ہوتے، تو ہمارے لیے دینا مشکل نہیں ہوتا۔ ہم وقتی کسی منظر سے یا جذبات سے مغلوب ہو کر دوسرے کے ساتھ ایک بھلائی کر دیتے ہیں۔ رشتہ داروں کے حال احوال عام طور پر ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی طرف سے ہمیں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں یا ایسا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔